کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں ایک کسان تھا جو شہر سے باہر ایک کچے گھر میں رہتا تھا۔ وہ بڑا عبادت گزار تھا اور خدا پر پکا ایمان رکھتا تھا۔ اپنی ہمت کے مطابق لوگوں کی مدد کرتا رہتا تھا۔ لوگ بھی اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ ایک دن وہ گھر سے باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک اجنبی زمین پر بے ہوش پڑا ہے۔ نیک دل کسان اسے سہارا دے کر اپنے گھر لے آیا اور اس کی تیمارداری میں لگ گیا یہاں تک کہ وہ اچھا ہو گیا۔ نماز کا وقت ہوا تو کسان نے وضو کیا اور نماز پڑھی، لیکن اجنبی بڑے آرام سے چارپائی پر لیٹا رہا۔ کسان نے اس سے کہا، بھائی کیا وجہ ہے کہ تم نماز نہیں پڑھی اور اپنے پالنے والے خدا کا شکریہ ادا نہیں کیا؟ اس نے جواب دیا، مجھے تو خدا کبھی نظر نہیں آیا، پھر میں کس کے آگے سر جھکاؤں؟ کسان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور مناسب موقع کا انتظار کرنے لگا۔ اگلے دن وہ دونوں کھیتوں میں سے گزر رہے تھے کہ انہیں شیر کے قدموں کے نشان نظر آئے۔ کسان نے اجنبی سے پوچھا، یہ کیا چیز ہے؟ اجنبی نے جواب دیا، یہ شیر کے قدموں کے نشان ہیں، یقیناً وہ شیر یہاں سے گزرا ہے۔ کسان بولا، مجھے تو یقین نہیں کہ شیر یہاں ہو، یہاں تو کوئی شیر نہیں دکھائی دے رہا۔ اجنبی نے حیران ہو کر کہا، تمہارا کیا خیال ہے کہ شیر یہاں بیٹھا رہے گا؟ اے بھائی، اس کے قدموں کے نشان ہی حقیقت بتا رہے ہیں۔ کہ یہ سن کر کسان بولا، بھائی ذرا انصاف سے کام لو، زمین پر قدموں کے نشان دیکھ کر تمہیں شیر کے یہاں سے گزرنے کا یقین ہے، لیکن یہ زمین، سورج، چاند اور ستارے تمہیں یقین دلانے کے لیے کافی نہیں کہ ان کا بنانے والا بھی ضرور کوئی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے، یہ خود بخود بن گئے؟ اجنبی نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہنے لگا، تم ٹھیک کہتے ہو، یہ سب چیزیں یقیناً اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں۔ ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن اس کی نشانیوں سے اسے پہچان ضرور سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، جب تم اللہ کی عظمت کو دیکھنا چاہو تو اس کی مخلوقات کی عظمت کو دیکھو۔